السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں کہ دل دہلا دینے والی ویڈیو۔ ایک نوجوان جس کا انتقال ہو گیا تھا اور 5 گھنٹے ہو چکے تھے مرے ہوئے، اور اس کی لاش کو کفن میں بھی لپٹا دیا گیا تھا، لیکن کفن میں لپٹا ہوا انسان پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ مرا ہوا انسان جس کو کفن بھی دے دیا گیا تھا، غسل کر کے اس کو کفن بھی پہنا دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میں یہ ویڈیو آپ تک لے کر اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کریں، درس حاصل کریں، اور پکا ایمان کامل اپنے سینے میں بیٹھا لیں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر میرا رب قادر ہے، ہر چیز، ایسی کوئی چیز نہیں ممکن شے پر، ہر ممکن شے پر میرا رب قادر، مطلق قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مرے ہوئے کے بدن میں دوبارہ روح ڈال سکتا ہے، اللہ چاہے تو زندہ کی روح نکال سکتا ہے۔ مرے ہوئے اس نوجوان کو 5-6 گھنٹے ہو گئے تھے تقریباً، اور اس کے گھر والوں نے غسل دے کر اسے کفن بھی پہنا دیا، مگر دوبارہ پھر اس کے بدن میں جان اللہ نے لوٹا دی۔ اور دیکھیے مرنے کا کس طریقے سے نوجوان بیان کرتا ہے کہ موت کا عالم کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے مجھے موت آئی، پوری بات اس کی زبانی۔ میں ایک ایونٹ کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، ایونٹ ہوسٹ کرنے کے لیے، تو یہاں ایونٹ کرنے سے پہلے ہی میری طبیعت شدید خراب ہو گئی، مجھے فیور ہوا اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس کے سلسلہ میں جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے، جس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ کووڈ ہو گیا ہے۔ مجھے کووڈ کی وجہ سے میں ایڈمٹ تھا اور دن بہ دن میری حالت بگڑتی رہی، فیملی میری دور تھی، اور اس کے بعد گھر پر رابطہ کیا گیا، میرے بابا اور انکل اور ہمارے ایک ہیلپر ہیں وہ بھی آ گئے تھے ساتھ، ادھر کراچی۔ جی بالکل، ادھر کراچی آ گئے سب وہ، اور اس کے بعد ایسا تھا کہ کسی کو بھی ملنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ یہ چیز مجھے زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے جا رہی تھی کہ ایک تو آپ اپنے شہر سے دور ہیں، اپنوں سے دور ہیں، اور دوسرا اس بیماری کے اندر کوئی آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ جسٹ اتنا تھا کہ یہ ایک نجی ہاسپٹل ہے، تو اس وجہ سے اتنا ان لوگوں نے ریکویسٹ پر کیا کہ میرے جو ہمارے ہیلپر تھے وہ اندر آ جاتے تھے، مجھے کھانا وغیرہ رکھ جاتے تھے کٹ پہن کر اپنی احتیاطی مکمل تدابیر کے ساتھ۔ تو بس یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ تو اس دوران ایسا ہوا کہ میری حالت بگڑنا شروع ہو گئی، حالانکہ زیادہ عرصہ طویل نہیں ہوا تھا اس کو، 2-4 دن کے اندر ہی سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی، وینٹیلیٹر پر مجھے لے گئے، لیکن اسی دوران مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب شاید میرا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ کیا حالت تھی، محسوس کیا ہوتا تھا تب، کیا کیفیت تھی کہ جب بندہ اس حالت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک کے بہت قریب ہو جاتا ہے؟ نہیں یار، ویسے تو میں بہت گناہ گار سا بندہ ہوں، پتہ نہیں کون سی نیکی کون سی چیز میری کام آ گئی، لیکن میں بیسیکلی بتاؤں تو مجھے جو فیلنگز آ رہی تھی سب سے زیادہ مجھے اپنی اماں کا، اپنی والدہ کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میں سوچتا تھا کہ میرے بعد میری مدر کا کیا ہوگا۔ اس چیز کو سوچ کرنا تو میں ایک بڑا پریشان تھا، اور اماں یہاں پر تھی بھی نہیں، تو میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو میسیج تیار کیا اماں کے لیے، جو شاید میرے جذبات تھے، میری فیلنگز تھی، اور وہ ہمارا جو ہیلپر ہے وہ جو میری ٹیک کیئر بھی کر رہا تھا، اس نے وہ ویڈیو میسیج میرے اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا، پوسٹ کر دیا، کیونکہ میرے عموماً جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہی مینیج کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو آگے پیچھے بھی۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ باقی ویڈیوز بھی شاید میری اپلوڈ کر رہا تھا، وہ میں نے اب دیکھی ہیں ویڈیوز، پتہ نہیں اسے کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سانگز کے ساتھ کی بہت سارا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کیا کیفیت تھی تب؟ 9 اپریل کا دن تھا، تقریباً عصر کے وقت کا ٹائم تھا، شام کا، اور مجھے اس ٹائم بہت شدید سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور میری کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، اور اسی دوران مجھے فیل ہوا کہ اب میرا ٹائم آ گیا ہے۔ تو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا اور میرے پاؤں میں سے جیسے موومنٹ نہیں ہو رہی تھی اور جان نکل گئی تھی، لیکن مجھے ایک لمحہ یاد ہے کہ جیسے میں نے اپنی ہی باڈی کو خود سے بے حس پڑے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد شاید ایسا تھا کہ جیسے ایک بہت شدید طوفان کا شور ہوتا ہے یا کوئی ہوائیں تیز چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کا مجھے کچھ بھی نہیں یاد ہے۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو بتایا گیا کہ میری ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کنگریچولیشن کہ آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ زندہ کیسے ہوئے تھے، ڈاکٹرز نے کیا بتایا، کیونکہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی آپ نے بتایا، تو زندہ کیسے ہوئے؟ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبا ٹائم گزر گیا تھا، 9 اپریل کو ہی جب میری ڈیتھ ہوئی تو میرے آبائی شہر کے اندر میری تدفین کا بندوبست شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ ایمبولینس میں شفٹ کرنے لگے نا، تو وائڈ بوائے کا ایک کا تھوڑا دھیان بھٹکا شفٹ کرتے وقت، تو میرا بازو ایمبولینس کے ساتھ لگا، تو اسی دوران وہ شاید پین کی کیفیت تھی یا کیا تھا، میری باڈی نے موومنٹ کی اس ٹائم پر۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹروں نے دوبارہ سے میرا طبی معائنہ کیا، چیک اپ کیا، تو کہا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے آپ پھر بے ہوشی کی حالت میں تھے، آپ کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے کیسے؟ پتہ نہیں
उसी टाइम पर ज़िंदगी दोबारा मिली या बेहोशी की कैफियत में था, जो कुछ भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि जो उस टाइम पर मूवमेंट हुई थी कि मैंने अपने आप को खुद से देखा था। अच्छा अमर, मुझे ये बताएं कि जब आप दोबारा जिंदा हो गए हैं तो इर्द गिर्द वाले जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? बाबा कहते हैं एक पल के लिए तो तुमने सबको डरा दिया था, इर्द गिर्द के लोग तो दूर भाग गए थे, लेकिन बाप तो बाप होता है ना, तो बाबा ने गले से लगा लिया मुझे। और उसके बाद डॉक्टर्स ने बाबा को साइड पर किया और मेरा दोबारा से चेकअप किया, तसल्ली की, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इनकी ज़िंदगी दोबारा से आ गई है, अल्लाह ताला ने मुआज़ा कर दिया है, इट्स अ मेरिकल। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला है अब तो, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत बेटर फील आपने कर इस रहा हूँ। नौजवान की जवानी सुना, इस नौजवान की जबानी आपने सुना कि किस तरीके से इसकी मौत का मंजर कैसे वाकया पेश आया था और कैसे इसके बदन में दोबारा फिर अल्लाह ने रूह को वापस कर दिया। ये तो मेरा ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जिससे चाहे मौत दे दे, जिससे चाहे वो हय्यो कय्यूम है, जिससे चाहे जिंदगी दे, जिससे चाहे मौत दे, वो सब कुछ कर सकता है, एक आन में सब कुछ हो सकता है। लेकिन मरने के बाद अल्लाह चाहे अगर जिंदगी वापस करता है तो वापस भी कर सकता है, जैसे नौजवान के बताने से के बदन से रूह निकल चुकी थी और सब कुछ मेरा रब कादिर है। हमारे बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज हर शय मुमकिन पर कादिर है, मगर आज हम लोगों को अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं। बहुत सारे मुसलमान सिर्फ उन्हें अपनी कमाई पर, अपनी जात पर, सिर्फ अपने माँ बाप पर, अपने घर परिवार पर भरोसा है, अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। और वाकई जिन लोगों को अल्लाह की जात पे भरोसा होता है वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत पर दीवारों से टकराने का हौसला रखते हैं, और जिनके पास अल्लाह की जात पे भरोसा कमजोर होता है तो वाकई वो लोग दुनिया में कमजोर उस दरख्त की तरह होते हैं जो बगैर पानी के सूखा सूखा रहता है दरख्त, उसकी कोई अहमियत नहीं, जिसमें दीमक खाती चली जाती है, उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। और वाकई जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज भी पढ़ते नजर आते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलते भी नजर आते हैं, उनका हर काम अल्लाह तबारक व तआला अपने जुम्मे कर्म में ले लेता है। आज इंसान को अल्लाह की जात पे भरोसा ना कर कर उसको दुनियावी एतबार पर भरोसा बहुत हो गया। हर आदमी देखा होगा कि पैसा कमाने की जुस्तजू में लगा हुआ है, हर आदमी की ख्वाहिश यही है किसी तरीके से मैं पैसा कमा लूं, किसी तरीके से अमीर बन जाऊं। लेकिन मेरे भाई एक बात को मेरी गौर से सुनना, याद रखना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त आंखें बंद हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि रात में सोया था कि अपने मकान अपने बिस्तर पर था, अपने रूम में था, एसी रूम में था। अब ये जरूरी नहीं कि तेरी आंख खुले तो अपनी एसी रूम में कमरे बिस्तर पर, हो सकता है कि तेरी आंख खुले तो तू कब्र के 2.5 फुटी गैलरी के अंदर पड़ा हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही है, अल्लाह ने जितने दिनों की जिंदगी अगर बख्शी है, जो भी चंद सांसें मौजूद हैं, ये सांसें अल्लाह उसके याद की गुलाम बना लीजिएगा। इन सांसों को अल्लाह उसके रसूल का एक बिर्द करने वाली बना लीजिएगा। इन सांसों को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ढाल लीजिएगा। अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में वक्फ कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और दुआ कीजिए, मौला मेरी जिंदगी जितनी भी वक्त तेरी राह में कुर्बान होने के लिए मौला मुझसे अच्छे काम ले ले। और जो बंदा ऐसे दुआ करता तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी चाहे कर सकता है, उसने जिंदगी दी तो वो मौत भी दे सकता है। अल्लाह हम सबको हिदायत